بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے جا رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جیسے کہ ویڈیو کے ٹائٹل میں ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف پوسٹ مارٹم، تو اس میں ہم آج دیکھیں اور سنیں گے کہ پوسٹ مارٹم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ سب باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ مارٹم جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ تو جیسے کہ یہ لفظ ظاہر ہے، پوسٹ بیل، پوسٹ بیل تو سنا ہے نا آپ نے۔ پوسٹ بیل کیا ہوتی ہے؟ بعد از گرفتاری جو ضمانت رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ بیل، اور پری ریسٹ ہوتی ہے جو قبل از گرفتاری ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پوسٹ مارٹم ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم، پوسٹ کا مطلب ہو گیا بعد میں اور مارٹم کا مطلب ہو گیا نعش کا معائنہ، مرنے کے بعد جو معائنہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ مرنے کے بعد جو ایک باڈی کا معائنہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کیوں کیا جاتا ہے۔ اب کیوں کیا جاتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس میں، کہ شناخت کی جاتی ہے کہ آیا کہ مرنے والا کون تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ نعش ملتی ہے کہیں پہ نہر میں مل گئی، ٹھیک ہے، جھاڑیوں میں مل گئی، تو لاوارث نعش آتی ہے ہاسپٹل، تو اس کا جو ہے وہ معائنہ کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی جنس جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، فیمیل ہے میل ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ایج جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی موت کہاں پہ ہوئی یہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ آئیڈینٹیفیکیشن میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری وجہ جو ہے وہ ہے کاز آف ڈیتھ۔ اب کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ یہ مرا کیوں ہے، اس کو موت کیسے واقع ہوئی اس کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ پوسٹ مارٹم کے جو ہے وہ وجوہات ہیں کہ کیوں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کب کیا جاتا ہے، کب یہ کیا جاتا ہے کہ جب تین وجہ سے موت ہوئی ہو۔ کون کون سی بات؟ ایک ہومیسائیڈل ہے، ہومیسائیڈل کیا ہے کہ قتل ہوا ہے کوئی، ٹھیک ہے، مرڈر ہوا ہے کوئی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سوئسائڈ ہے، کسی نے خودکشی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، واقعہ ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس میں جو موت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آتے ہیں اس کے جب یہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پیپر ضروری ہوتے ہیں، کاغذی کارروائی ہوتی ہے، اس میں کون کون سے پیپر جو ہے وہ مطلوب ہوتے ہیں ڈاکٹر کو۔ تو سب سے پہلے تو جناب یہ اس میں جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ مطلوب ہے ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے، جو میڈیکل افیسر ہوتا ہے جو کرنے جا رہا ہوتا ہے پوسٹ مارٹم۔ اس کے بعد ایک فارم مضروبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک مرگ رپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فرسٹ انسپیکشن نوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹ ہوتا ہے۔ یہ چند جو ہے ڈاکومنٹ یہ جو ہے پوسٹ مارٹم سے پہلے جو ہے وہ میڈیکل افیسر جو ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو اب کون کر سکتا ہے؟ اب سارے ڈاکٹر کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف جو گورنمنٹ جن ڈاکٹرز کو اتھرائز کرتی ہے کہ وہ یہ جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کر سکتے ہیں، تو وہی ڈاکٹر صرف پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کیسے جاتا ہے؟ اب کیا ایسے جاتا ہے کہ پہلے تو جناب باڈی پہنچ گئی جناب وہاں پہ جو ہے نرسری روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو جناب اس کے بعد یہ جو ہے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے ڈیتھ، اس کی کیا ٹائم کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ٹائم کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا جی؟ ٹائم کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ رکھے گئے ہیں، معیار رکھا گیا ہے کہ جناب یہ کیسے پتہ چلے گا۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ اب وہ یہ ہے کہ ایک تو جناب باڈی کا ٹمپریچر جو ہے اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کب متوقع ہے کہ وہ کب کا فوت ہوا ہے۔ یعنی جو عام طور پر جو ایک باڈی ہے، ہیومن باڈی، اس کا جو نارمل
نارمل درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 98.6 فارنہائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مرنے کے بعد جو ہے اس کا آپ نے عام سنا ہوگا کہ جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ گیا جی کہنے, یہ جسم ٹھنڈا پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ٹمپریچر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہوتا جناب وہ جو ہے روم ٹمپریچر جو ہے جو نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے ماحول کے مطابق اس پہ آ جاتا ہے. اب جو یہ گھٹتا ہے ٹمپریچر تو اس کی بھی ایک ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1 گھنٹے میں اس کو جو اندازہ لگایا گیا وہ 1 سے 2 فارنہائٹ جو ہے وہ نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آہستہ 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 یہ جو ہے روم ٹمپریچر پہ یعنی وہ یہ 98 سے پھر یہ مائنس کرتے جاتے ہیں 98.6 بتایا آپ کو, اس میں سے پھر اگر یہ 1 یا 2 فارنہائٹ مائنس کرتے جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ اس کو 1 گھنٹہ ہوا, 2 ہوا, 4 ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب ایک اور ہے جی کہ ریگرس مورٹس جو ہے وہ کیا ہے, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ٹائم جانچنے کا موت کا کہ کیا کب موت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو باڈی کے مسلز ہوتے ہیں وہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ان کا کیا ترتیب ہے جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی مسل کب اکڑنے شروع ہوتے ہیں, یہ 2 گھنٹے کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے. مرنے کے بعد کوئی بندہ جب جس کی روح پرواز کرتی ہے اس کے 2 گھنٹے کے بعد یہ عمل شروع ہوتا ہے اور تقریباً یہ 12 گھنٹے میں یہ جسم جو ہے وہ مکمل طور پر اکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے یعنی 2 گھنٹہ اگر جسم کو بالکل ڈھیلا ہے تو کچھ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے یہ کہ 2 گھنٹے سے کم ہے اس کا ٹائم ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر یہ پھر تھوڑا اکڑ گیا ہے تو یہ 12 گھنٹے یعنی 12 گھنٹوں میں تو یہ مکمل اکڑ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا ایک اور دورانیہ آتا ہے کہ یہ 36 گھنٹے جب لاش کو ہو جاتے ہیں اس کے بعد 36 گھنٹے کے بعد پھر یہ دوبارہ سے پھر ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب چند باتیں تھی جو پوسٹ مارٹم کے حوالے سے, میرے خیال میں تو میں نے مکمل انسائکلوپیڈیا کر دیا ہے اس کا. ٹھیک ہے, باقی رہ گئی جو ہے اس میں اب زخموں کی الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا ہارٹ پہ. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو وہ مجھے کمنٹس میں آپ ضرور بتا دیجیے گا. باقی اگر ویڈیو میں سیکھنے کو کچھ ملا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, اس وقت تک اللہ حافظ.